بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذی الحجہ کے ایام باقی ایام سے امتیاز کا ایک سبب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ عبادات کا یہ اجتماع باقی ایام میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے یہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے امور کے لیے دوسری امور کی قسم کھاتا ہے۔ کبھی وہ اپنی ذات مبارکہ کی قسم کھاتا ہے جو اس کی صفات عالیہ سے متصف ہیں، اور کبھی اپنی آیات کی جو اس کی ذات و صفات سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کا اپنی بعض مخلوقات کی قسم کھانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مخلوق اس کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے۔ معروف مفسر امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک اس متعلق صحیح بات یہی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہی ہیں، کیونکہ تمام مفسرین نے اجماعی طور پر اس سے یہی دلیل پکڑی ہے۔ معروف محدث و مفسر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح بات یہی ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اسی پر جمہور اوائل مفسرین وغیرہ بھی ہیں۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے جو کہ اس کی راتوں کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں، تحقیق شدہ بات یہی ہے کہ جو متاخرین میں سے کبائر علماء نے کہی ہے کہ کہا جائے یہ عشرہ مجموعی طور پر رمضان کے آخری عشرے سے مجموعی اعتبار سے افضل ہے، گو کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت میں برابری کسی رات کو حاصل نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے افضل نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، مگر وہ شخص جو دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان و مال کی بازی لگا دے اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے۔ ایک دوسری روایت میں امام سعید بن جبیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی عمل اس سے زیادہ پاکیزہ اور اجر کے لحاظ سے بڑا نہیں جو عشرہ ذوالحجہ میں کیا جائے۔ کہا گیا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال لے کر نکلے پھر کسی شے کے ساتھ واپس نہ لوٹے۔ قاسم بن ایوب راوی فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمت اللہ جب اس عشرے میں داخل ہوتے تو اس قدر عمل میں محنت کرتے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کے کوشش کرتے۔ حضرت حنیدہ بن خالد کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء، محرم، ذوالحجہ کے پہلے 9 دن اور ہر مہینے کے 3 دن، مہینے کا پہلا سوموار اور 2 ابتدائی جمعرات روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوم عرفہ عشرہ ذوالحجہ میں سے اہم ترین دن ہے اور اس کے متعدد فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ اکثر مفسرین کا موقف ہے کہ آیات کریمہ میں شاہد سے مراد جمعے کا دن اور مشہود سے مراد عرفات کا دن ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح اور حسن اسناد کے ساتھ مروی ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر اتری ہوتی تو ہم ضرور اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون سی آیت ہے وہ؟ تو وہ کہنے لگے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری۔ اس دن آپ عرفات کے میدان میں جمعے کے دن کھڑے تھے۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک یہ آیت 2 عید کے دنوں میں اتری، جمعے کا دن اور عرفہ کا دن۔ عرفے کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور عام بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفے کے دن سے زیادہ کسی دن بھی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان سارے بندوں کا کیا ارادہ ہے؟ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ عرفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہیں، اور بعض نے کہا کہ روزے سے نہیں ہیں۔ اس پر ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے۔ آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، آپ نے دودھ پی لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ عشرہ ذو الحجہ میں کثرت سے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ نمازوں میں مکمل پابندی کرنا، کثرت سجود سے قرب الہی کا حاصل کرنا، نفل روزوں کا اہتمام کرنا کیونکہ اعمال صالحہ میں روزے شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کی تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا بھی ان ایام میں ایک معروف عمل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں جاتے تھے، خود بھی تکبیرات پڑھتے تھے اور لوگ بھی تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بلند آواز سے تکبیرات کہتے تو اہل مسجد ان کو سن کر جواباً تکبیرات کہتے تھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں کے بعد گھر میں آتے جاتے پیدل چلتے ہوئے تکبیرات کہتے تھے۔ افسوس صد افسوس، ان ایام میں یہ عظیم سنت ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں ذوالحج کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب کوئی عبادت نہیں، لہٰذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ ترمذی شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بہترین دعا وہ ہے جو یوم عرفہ میں مانگی جائے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو دعائیں کی ہیں ان میں سے افضل دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، سارے جہاں کی بادشاہی اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور ذوالحج کو کثرت سے یہ اذکار پڑھنے چاہیے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 34 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ عشرہ ذوالحجہ کا سب سے عظیم عمل حج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا،
اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے جو ہر دور دراز رستوں سے آئیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات کی نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ اس دن کی طرح لوٹا جس دن اس کی ماں نے جنا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ درمیانی وقت کا کفارہ ہے اور نیکیوں سے بھرپور مقبول حج کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن قربانی کا دن پھر یوم القرہ ہے۔ یوم القرہ عید کا دوسرا دن مراد ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جاری فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اس کے بدلے میں بڑی قربانی دی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا دے دیا جو بطور قربانی تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تم اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان کے گوشت نہیں پہنچیں گے اور نہ ہی ان کے خون، لیکن اسے تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تمام علماء کے مطابق قربانی کا دن سال کا افضل ترین دن ہے۔ سنن ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کا دن افضل ترین دن ہے۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، خبردار، بے شک زمانہ اپنی اسی کیفیت اور شکل پر لوٹ آیا ہے جس کیفیت اور شکل پر اللہ نے اسے اس دن بنایا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں ذی-القعدہ، ذوالحج اور محرم متواتر ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، اور قبیلہ موذر کے لوگ جس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خاموش رہے کہ ہم نے سمجھا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کوئی نیا نام تجویز کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آج یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ والا قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک خاموش رہے، ہم نے سمجھا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کوئی نیا نام تجویز کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خاموش رہے کہ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کوئی نیا نام تجویز کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بلد الطیبہ یعنی پاکیزہ شہر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا خون، اموال اور عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے
جیسے آج کے دن کی اس مہینے اور اس شہر میں حرمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے خون، اموال اور عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے آج کے دن کی اس مہینے اور اس شہر میں حرمت ہے۔ ان قریب تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہوگی، وہ تم سے تمہارے کاموں کا محاسبہ کرے گا۔ خبردار تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ خبردار کیا میں نے اللہ کا دین تم تک نہیں پہنچایا؟ خبردار تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ عین ممکن ہے کہ براہ راست سننے والے بعض لوگوں کی نسبت وہ لوگ انہیں بہتر طور پر سمجھیں اور یاد رکھیں جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں۔ محمد بن سیرین راوی حدیث نے کہا ہے کہ واقعی ایسا ہوا، براہ راست سننے والے بعض لوگوں کی نسبت ان بعض لوگوں نے ان باتوں کو زیادہ یاد رکھا جن تک یہ باتیں پہنچی۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تکبیرات ان الفاظ سے کہی جاتی ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔